پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بابری مسجد کو لے کر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے زخم کی بات کرنے بیٹھے ہیں، ایک ایسی یاد کی طرف پلٹ رہے ہیں جو صرف ایک عمارت کی یاد نہیں، بلکہ ایک امت کا درد، ایک قوم کا کرب اور ایمان والوں کے دلوں پر لگنے والا ایک ایسا گھاؤ ہے جو وقت کے گزرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ آج ہم بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ بھائیوں، سوچو، وہ مسجد جس میں 400 سال تک اذان گونجتی رہی، وہ مسجد جہاں صبح کے وقت مؤذن کی آواز سے ماحول جاگتا تھا، جمعہ کے دن نمازیوں کی صفیں لہروں کی طرح پھیلتی تھیں، رمضان کی راتوں میں تراویح ہوتی، قرآن سنایا جاتا اور عیدین کے موقع پر خوشی کا سمندر بہہ جاتا۔ اس مسجد کو ہمارے سامنے دن دہاڑے گرا دیا گیا۔ دیواریں گری، محرابیں ٹوٹی، گنبد بکھر گئے، مگر امت کا دل آج بھی زخمی ہے۔ 6 دسمبر 1992، وہ دن جس کا دکھ آج بھی تازہ ہے۔ وہ دن صرف ایک تاریخ نہیں، وہ دن صرف ایک واقعہ نہیں، وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا۔ امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مسجد کو مٹا دینا کتنا آسان تھا، مگر ایک مسجد کی محبت کو دلوں سے مٹانا آج بھی ناممکن ہے۔ گنبد گرا دیے گئے، مگر مساجد کی عظمت آج بھی آسمان سے اونچی ہے۔ دیواریں ٹوٹ گئیں، مگر ایمان والے آج بھی سجدوں میں مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ بھائیوں، ذرا تصور کرو، وہ محراب جس میں صدیوں تک اللہ اکبر کی صدا گونجتی تھی، وہ فرش جس پر ہزاروں سجدے پڑے، وہ دیواریں جن پر قرآن کی تلاوت کی گواہی موجود تھی، سب کچھ مٹی میں ملا دیا گیا۔ کیا صرف مسجد ٹوٹی؟ نہیں بھائیوں، دل ٹوٹے تھے، سینے چاک ہوئے تھے، آنسو بہے تھے۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل میں ایک چبھن پیدا ہوتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے۔ مگر سنو، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، امت پر مشکلات آئیں، مساجد جلی، گھر اجڑے، لیکن مسلمان کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ تاریخ گواہ ہے، مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہوا، غرناطہ ہاتھ سے گیا، بیت المقدس چھینا گیا، مگر مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی سجدہ کرتا ہے، وہ آج بھی قرآن پڑھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بابری مسجد کی شہادت ایک پیغام اور ایک سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں 2 چیزیں سکھاتا ہے۔ ایک، اپنی مساجد کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان مسجد سے جڑا ہوتا ہے، مسجد اس کی پہچان ہوتی ہے، مسجد اس کی روح ہوتی ہے۔ جب مسجد پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ مسجد صرف دیواریں نہیں، یہ ہمارے سجدوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ 2، صبر، دعا اور اتحاد سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ ہم نے فساد نہیں کیا، ہم نے چیخنا نہیں، ہم نے صبر کیا، عدالت میں گئے، دلیلوں سے لڑے اور ایمان پر قائم رہے۔ بھائیو، آنسو ضرور آئیں، مگر دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، ہدایت کی دعا ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہم روتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، لیکن ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں، یا اللہ، ہمیں صبر دے، ہمیں اتحاد دے، ہمیں ایمان پر مضبوط رکھ۔ آخر میں ذرا ایک منظر دل میں بساؤ۔ ایک بوڑھا مسلمان نمازی بابری مسجد کے ملبے کے پاس کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں۔ وہ مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میری مسجد چھن گئی، مگر میرا ایمان نہیں چھنا۔ میں آج بھی تیرا بندہ ہوں، اور تیری زمین پر پھر تیری مسجدیں آباد ہوں گی۔ بھائیوں، یہی مسلمان کی شان ہے، وہ ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ مسجد کو زمین سے مٹا دیا گیا، اللہ نے اسے کروڑوں دلوں میں آباد کر دیا۔ گنبد تو ٹوٹ سکتے ہیں، مگر تقدیر ٹوٹتی نہیں۔ اللہ کے گھر کی شان ہے جو ظلم سے چھپتی نہیں۔ اب آخر میں دعا، اے اللہ،
ہم لوگوں نے تو بابری مسجد کے لیے کچھ کر نہ پائے، مگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اس مسجد کی شان ہمیشہ قائم رکھ۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کا درد ہماری دلوں میں زندہ رکھ اور اسے ہمت، ایمان اور اتحاد میں بدل دے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھ، ہماری مسجدوں کو آباد رکھ، ہمیں ظلم سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو شیئر کر کے دوسرے کو بھی سننے کا موقع دیں، اور اسی طرح ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیک آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔